میری طرف سے چھوڑ دے نوکری، لیکن مجھے گھر آنے پر کھانا فوراً ملنا چاہیے۔ میٹرک پاس رشید، جو نزدیکی شہر میں ایک پراپرٹی ڈیلر کے دفتر میں ملازمت کرتا تھا، آج جلدی گھر آ گیا تھا اور اپنی بیوی نصرت پر برس رہا تھا۔ میں کیا کروں؟ اسکول میں آج نئی ہیڈ مسٹریس نے روک لیا تھا۔ وہ یونیورسٹی میں مجھ سے ایک جماعت آگے تھی اور آج ہی تو دیر ہوئی ہے۔ نصرت نے صفائی پیش کرنے کی کوشش کی، جو MSc پاس تھی اور ایک نزدیکی گاؤں کے گورنمنٹ اسکول میں سائنس کے مضامین پڑھاتی تھی۔ 4 جماعتیں پڑھ کر مجھ پر رعب جمانے کی کوشش کرتی ہو۔ خبردار، جو میرے آگے زبان چلائی، نہ عقل، نہ شکل، صورت اور اکڑ دیکھو۔ زیادہ بک بک کی تو گھر سے نکال دوں گا۔ رشید غرایا اور ساتھ ہی نصرت کے منہ پر 2-3 تھپڑ جڑ دیے۔ رشید اور نصرت کی شادی کو 24 سال ہو چکے تھے۔ رشید شکل و صورت کا اچھا اور چرب زبان شخص تھا۔ یہ لوگ نصرت کے دور پار کے رشتہ دار تھے۔ نصرت کی ملازمت جب ان کے نزدیکی گاؤں میں ہوئی تو اس کا آنا جانا ان کے گھر ہو گیا، اور کہہ لیں کہ گھر والوں اور اس کی خود کی پسند سے یہ رشتہ طے ہو گیا۔ بھائیوں نے کبھی پلٹ کر خبر نہ لی اور وہ اسی ہی طرح زندگی گزار رہی تھی۔ رشید ایک چالاک شخص تھا۔ کم تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود اس نے نصرت کو باور کرا دیا تھا کہ وہ کم عقل ہے اور پڑھائی لکھائی کے باوجود پہننے اوڑھنے کا سلیقہ نہیں ہے۔ وہ اکثر و بیشتر اس پر ہاتھ بھی اٹھا دیتا تھا۔ نصرت کی چیک بک اور ATM کارڈ بھی اپنے پاس ہی رکھتا تھا اور تنخواہ بھی خود ہی نکلواتا تھا، یہاں تک کہ اس کو کپڑے جوتے بھی خود اسی ہی کے پیسوں سے لا کر دیتا اور رعب جماتا تھا کہ تجھے عقل موت ہی نہیں، اور وہ بیچاری تھی بھی اسی میں خوش رہتی کہ میرا شوہر میرا کتنا خیال رکھتا ہے۔ اس کی 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا نزدیکی شہر کے یونیورسٹی اور کالج میں پڑھتے تھے، اور وہ بھی اپنے باپ کو حق پر سمجھتے تھے، کیونکہ پیسہ ان کو باپ کے ہاتھ سے ملتا تھا، اور وہ کہتا تھا کہ تمہاری ماں کی تنخواہ سے کچھ بھی نہیں بنتا، یہ تو میں کماتا ہوں تو تم لوگ عیاشیاں کر رہے ہو۔ وہ بھی اپنے باپ کو دنیا کا عقل مند ترین شخص سمجھتے تھے اور جھگڑے کے صورت میں ماں ہی کو سمجھاتے تھے کہ تو غلط ہے۔ نصرت کیسی ہو؟ کیا حلیہ بنائے رکھتی ہو؟ ماشاء اللہ سے اچھی خاصی ملازمت اور تنخواہ ہے تمہاری۔ اللہ تعالیٰ نے پیسہ دیا ہے تو کچھ اپنے اوپر بھی لگا لو۔ خوش لباس اور شریر بدن کی مالک ہیڈ مسٹریس نیلوفر نے نصرت کو اپنے دفتر میں بلا کر لمبا سا لیکچر ایک سانس میں ہی دے دیا۔ یہ تمہارے منہ پر نشان کیسا ہے؟ نیلوفر کی نگاہ نصرت کے کان کے پاس پڑی تو وہ بے اختیار چونک اٹھی۔ وہ جی، کیا وہ جی لگا رکھی ہے؟ غضب خدا کا، 21ویں صدی شروع ہو چکی ہے اور تم خاوند سے مار کھا رہی ہو؟ مجھے بتاؤ سب، نیلوفر ڈپٹ کر بولی۔ نصرت کو سالوں بعد کسی نے پوچھا تو وہ بلک اٹھی اور ساری کتھا سنا ڈالی۔ نصرت، تم میں اور گھروں میں کام کرنے والے ملازموں میں چندہ بھر بھی فرق نہیں ہے۔ وہ بھی کمانے کے باوجود اپنے نکھٹو شوہروں کے تشدد کا نشانہ بنتی ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ وہ ان پڑھ ہو کر اور تعلیم یافتہ ہو کر بھی ظلم سہتی ہو۔ نیلوفر غصے سے بولی، بس جی، میں سوچتی ہوں کہ بچے پڑھ لکھ جائیں اور مجھے کیا چاہیے۔ ماشاءاللہ، بیٹے کا یونیورسٹی کا آخری سال ہے اور اگلے سال بڑی بیٹی بھی تعلیم مکمل کر لے گی۔ نصرت نے سادگی سے جواب دیا۔ اس کے بعد تم پیسے اور پروویڈنٹ فنڈ نکلوا کر ان کی شادیاں کرو گی اور پھر بہو کے طعنے سننا، کیونکہ بچوں کے نزدیک تمہاری اہمیت صفر ہے۔ یہ جو تم خواب دیکھ رہی ہو نا کہ تم حکمرانی کرو گی، بھول جاؤ سب۔ تم اپنی تقریباً آدھی سے زیادہ زندگی رکشوں اور ویگنوں میں دھکے کھاتے سسکتے ہوئے گزار چکی ہو، اور باقی ماندہ بھی ایسی ہی گزارو گی۔ تمہیں کم از کم گاڑی تو لے ہی لینی چاہیے تھی۔ نیلوفر بولی، نہیں جی، رشیدہ میرا خیال بھی رکھتا ہے اور کبھی کبھار کھانا بنانے کے ساتھ ساتھ برتن بھی دھو دیتا ہے۔ ویسے وہ جو کماتا ہے ہم پر ہی تو لگاتا ہے، باقی جہاں اتنی زندگی گزر گئی تو باقی بھی ایسے ہی سہی۔ نصرت بولی، مجھے دیکھو، اگر کما رہی ہوں تو اپنے اوپر بھی لگا رہی ہوں۔ میرا شوہر ڈاکٹر ہے اور بچوں کی فیسیں وغیرہ دینا ان کی ذمہ داری ہے، اور اگر بچوں نے کوئی موبائل وغیرہ لینا ہو تو میں انہیں لا کر دیتی ہوں، انہیں ساتھ لے جا کر لباس اور جوتے وغیرہ خرید کر دیتی ہوں۔ اس طرح میری اہمیت اپنی جگہ قائم رہتی ہے۔ نصرت، بچوں کو پیار کے ساتھ ساتھ پیسے کی بھی ضرورت ہوتی ہے،
اور ادھر تمہارا خاوند ہی پیسے نکلوا کر ان پر خرچ کرتا ہے اور اپنی اہمیت بنا کر بیٹھا ہوا ہے، اور بچے بھی اسی کی طرفداری اسی لیے کرتے ہیں۔ آنکھیں کھولو نصرت، دنیا مریخ پر پہنچ گئی اور تم 50 سال پیچھے جی رہی ہو۔ جی میں کیا کروں؟ نصرت نے بے بسی سے بولی۔ سب سے پہلے اس سے آج ہی ATM کارڈ لو، پھر بچوں کو خریداری خود کرواؤ، نیلوفر نے کہا۔ وہ جی اگر وہ غصہ کر گیا اور گھر سے نکال دیا تو؟ نصرت تمہاری شادی کو 24 سال ہو گئے ہیں اور تمہیں اب بھی ڈر ہے، خدا کا خوف کرو، نیلوفر نے ہاتھ جوڑے۔ ویسے بھی میں نے ادھر تبادلے کے بعد ایک گھر لے لیا ہے اور میرے ساتھ ملازمہ اور چوکیدار ہوتے ہیں، تم ادھر آ جانا، لیکن اس کی ہمت نہیں ہو سکتی کہ وہ سونے کے انڈے دینے والی مرغی کو ذبح کرے۔ میں تمہیں بغاوت پر نہیں اکسا رہی، لیکن تمہارا تاریک مستقبل مجھے نظر آ رہا ہے، اس لیے صرف سمجھا رہی ہوں۔ نیلوفر اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولی، رشید مجھے ATM کارڈ دے دیجیے، میں نے کل ہیڈ مسٹریس کے ساتھ خریداری کرنے جانا ہے۔ کھانا کھاتے ہوئے نصرت بولی۔ کیا کہا؟ رشید کے ہاتھ سے نوالا گر گیا۔ تجھے خریداری کرنی آتی ہے کیا؟ کیا خریداری خریدے گی؟ رنگ برنگی چوڑیاں اور جگمگ کرتے کپڑے؟ رشید نے ایک کہکا لگایا اور بچے بھی اس کے ساتھ مل کر ہنسنے لگے۔ نصرت کو زندگی میں پہلی دفعہ احساس ہوا کہ اس کی اتنی قربانیوں کے باوجود اس کی حیثیت خاوند اور بچوں کے نزدیک کیا ہے۔ میں کچھ بھی لوں، آپ اس سے کیا؟ میرا پیسہ ہے، میرا بھی حق ہے اپنی مرضی کی چیز لینے کا۔ زندگی میں پہلی دفعہ وہ اپنے حق کے لیے بولی۔ تیری یہ مجال، نکل جا میرے گھر سے، رشید نے یہ کہتے ہوئے بالوں سے پکڑ کر اس کی درگت بنا ڈالی۔ ہاں میں چلی جاؤں گی، لیکن میرے بچے میرے ساتھ جائیں گے، نصرت زندگی میں پہلی دفعہ باوجود مار کھانے کے اعتماد سے بولی۔ بچوں سے تو پوچھ لے۔ ہا ہا ہا، تیرے ساتھ جا کر ملے گا کیا؟ رشید کہا لگاتا بولا۔ مما لڑائی چھوڑیں، آپ کہیں نہیں جا رہی، اس کی بڑی بیٹی بولے۔ جی مما، بیٹے نے بھی تائید کی اور چھوٹی بیٹی خاموشی سے سب کچھ دیکھتی رہی۔ نصرت اپنے کمرے میں جا کر ساری رات بلک بلک کر روتی رہی۔ صبح سرخ آنکھوں کے ساتھ ناشتہ تیار کر کے وہ اسکول کے لیے نکل گئی۔ یہ تو ہونا ہی تھا، تم اب کہیں نہیں جا رہی ہو، نیلوفر بولی۔ دنیا کیا کہے گی، رشتہ دار، بھائی بہنیں، نصرت روتے ہوئے بولی۔ جب تم مار کھا رہی تھی، اس بندے کے ہاتھوں ذلیل ہو رہی تھی، تو یہ دنیا اور بھائی بہنیں کہاں تھے؟ نصرت یہ تمہاری دنیا ہے اور میں تمہیں یقین دلواتی ہوں کہ تمہارا خاوند تمہارے پیر پکڑے گا اور بچے بھی تمہاری عزت کریں گے، تم مضبوط رہو بس، نیلوفر اسے گلے لگاتے ہوئے بولی۔ نیلوفر نے اسے ساتھ لے جا کر بینک سے اس کی چیک بک اور ATM کارڈ کینسل کروایا اور اسکول بند ہونے کے بعد خریداری کروا کر اپنے گھر لے آئی۔ نصرت کے گھر نہ پہنچنے پر بیٹی کا فون آیا اور پھر تھوڑی دیر میں رشید نے دھمکیوں کے انداز میں فون کیا، لیکن نیلوفر نے اسے مضبوط رہنے کو کہا۔ آنے والے دنوں میں جب رشید پیسے نکلوانے گیا تو اسے بینک والوں نے بتا دیا کہ تمہاری بیوی نے سب کچھ بند کروا گئی ہے، تو اس کا دماغ ٹھکانے لگنے لگا۔ اس نے ادھر ادھر سے پیسے پکڑ کر بچوں کی فیس وغیرہ جمع کروائی، بیٹے کا جیب خرچ بھی بند ہوا تو اسے بھی لگ پتا گیا۔ دوسری طرف کھانا بیٹی کو بنانا پڑا تو اسے ماں کی قدر پتہ لگی کہ وہ بیچاری سارا دن اسکول میں کھپ کر ان لوگوں کے لیے کھانا بنانے کے ساتھ ساتھ برتن وغیرہ بھی دھو کر رکھ دیتی تھی۔ رشید کی بھی عیاشیاں ختم ہو گئیں۔ یہ لوگ وقتاً فوقتاً نصرت کو جذباتی کرنے کی کوششیں خود اور رشتہ داروں کے ذریعے بھی کرتے رہے، لیکن نیلوفر نے اسے سختی سے منع کر رکھا تھا کہ مضبوط رہو، حالانکہ اسے پتہ تھا کہ نصرت اکثر راتوں کو اٹھ اٹھ کر روتی رہتی ہے۔ نیلوفر نے اس کو 1 مہینے میں گاڑی چلانا بھی سکھا دی، اس کا کچھ پروویڈنٹ فنڈ نکلوا کر ایک استعمال شدہ گاڑی بھی لے دی کہ اپنی باقی زندگی سکون سے گزارے اور بسوں اور ویگنوں کے دھکوں سے بچے۔ 1 ماہ کے اندر اندر نصرت کے شوہر اور بچوں کی عقل ٹھکانے لگنے لگی، اور بچے جو اپنے باپ کو دنیا کا عقل مند ترین شخص سمجھتے تھے، آج اس نتیجے پر پہنچ چکے تھے کہ ان کی ماں درست اور یہ سب باپ سمیت غلط تھے۔ آج وہ سب نیلوفر کے گھر نصرت سے معافی مانگنے کے لیے جمع تھے۔ نیلوفر نے صاف کہہ دیا کہ اگر رشید نے دوبارہ ہاتھ اٹھایا تو وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوگا، اور رشید نے بھی شرمسار ہوتے ہوئے نصرت سے معافی مانگی۔ نصرت کے بچے اس کے ساتھ لگ کر بلک بلک کر روئے اور اس کو بھی رلایا۔ آج پوری اعتماد نصرت سکون کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہی ہے اور اپنی، بچوں اور رشید کی خریداری خود کرتی ہے، اور اس کے انتخاب کی چوائس سب لوگ داد دیتے ہیں۔ نصرت اس کا تمام تر صحرا نیلوفر کے سر باندھتی ہے کہ جس نے اسے جینا سکھایا۔ ہمارے شہروں اور خاص طور پر گاؤں میں کام کرنے والی خواتین کو اس تجربے سے گزرنا پڑتا ہے،
اور ایسی مثالیں آپ کو جا بجا بکھری نظر آئیں گی۔ ضرورت صرف اس امر کی ہے کہ عورت اپنی اہمیت کو پہچانے۔